اصل میں بتاؤں آپ کو کہ لوگ اصل میں حافظہ اتنا لوگوں کا کمزور ہے کہ نجدیوں کے جو مظالم ہیں ان سب کو لوگوں نے فراموش کر دیا. اب تو یہ کہنے لگے بھئی حرم شریف میں جو امام ہے تو اللہ اس کا رسول ان سے راضی ہوگا نا تبھی تو وہاں امام ہے، ورنہ تو کبھی کا ہٹ گیا ہوتا. یہ دلیل نہیں ہے. ایسے مواقع کئی دفعے آئے ہیں حرم شریف میں. مثال کے طور پر پہلی صدی میں 61 ہجری کے بعد یزید کا فتنہ جب برپا ہوا، واقع حرہ کے نام سے تاریخ میں موجود ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار محبوب نقل فرما. علامہ امام سمودی رحمۃ اللہ نے وفاء الوفا میں نقل فرمایا کہ یزید کا فتنہ جب ہوا تو یزیدی امام جب وہاں مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے، ایک تو یہ کہ مسجد نبوی کو انہوں نے غلیظ کیا، گھوڑے باندھے مسجد نبوی میں، اور اس وقت بھی امام کے پیچھے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب شہید کیے گئے تو آپ کے قتل کے بعد میں، آپ کی شہادت کے بعد جو بلوائیوں نے وہاں نماز پڑھائی، اس وقت مدینہ منورہ میں صحابہ اور تابعین نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں. اب یہ آئے نجدی، انہوں نے وہاں کیا کیا؟ مان لیا جائے جو مسجد نبوی میں امام ہے وہی حق پر ہے، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ انہوں نے آن کر کے مسجد نبوی کے مصلی پر سنی اماموں کو ذبح کیا. اور آپ کوئی سعودی عرب میں آپ کا کوئی خاص آدمی ہو تو آپ ذرا کسی سے پوچھئے، چند سال پہلے انہوں نے اپنا 100 سالہ جشن منایا، حالانکہ 100 سال نہیں ہوئے، 100 سالہ جشن منایا. جناب ملک عبد العزیز کو حرم شریف میں گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے قتل عام کرتے ہوئے دکھا گیا. فلم دکھائی گئی سعودی عرب کے ٹی وی میں کہ جس وقت انہوں نے مکہ کو ٹیک اوور کیا. کیا سکھ گھس گئے تھے؟ کوئی یہودی آ گئے؟ کافر آ گئے؟ کن کو قتل کیا؟ کن کو مارا؟ سب اہل سنت و جماعت کو مارا اور اس طریقے سے مکہ کو ٹیک اوور کر لیا. مدینہ شریف پر صرف 200 افراد نے حملہ کیا، جس کے عینی گواہ حضرت اللہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ، جن سے میری 77 میں ملاقات، 40 دن میں ان کے یہاں رہا، سارے واقعات انہوں نے بتایا. 200 آدمی کسی شہر کو فتح کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ترکی اتنے سنی سیول عقیدہ کہ جب ان پر حملہ ہوا تو سب نے ہتھیار ڈال دی اور کہا ہم دیار رسول میں قتل نہیں کریں. وہ قتل ہو گئے، مگر انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا، اور 200 آدمی نے جناب مدینہ شریف پر قبضہ کر لیا، اپنی حکومت جما لی. کیا وہ لوگ مسلمان نہیں تھے جن کو ذبح کیا گیا؟ کیا وہ لوگ سنی نہیں تھے جن کو مسلح پہ تلواروں سے گلے کاٹے گئے؟ ایک بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیے، بڑی گستاخی معاف، یہ باتیں اس لیے کی جاتی تاکہ بات لوگوں کے ذہن میں رچ اور بس جائے. ایک امام سنی سیول عقیدہ ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مسلکن ہمارا امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا، بہت بڑا عالم، آپ ایک دن اسے کہیں مولانا آپ بڑے نیک آدمی، چلیں ذرا میری اماں کی قبر پہ فاتحہ پڑھ دیں. ہم نے سنا ہے حدیثوں میں کہ عالم اگر قبرستان چلا جائے تو 40 دن عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. قبرستان آپ ذرا آ کر کے دعا کر دیں، آپ ایک عالم کو لے جائیں اور آپ کی اماں کی قبر پر لات مار دیں، آپ نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے؟ حالانکہ سنی ہے، قاری ہے، حافظ ہے، متقی ہے، پرہیزگار، کہ میری اماں کی قبر پہ لات مارا. ان کا کیا حال ہوگا جنہوں نے ہماری اماں کی اماؤں کی قبروں کو رون دیا؟ ٹریکٹر چلائے، بلڈوزر چلائے، ہتھوڑی اور چھینی سے ان کے مزار توڑے، گیتی پھاوڑے سے مزار ان کے توڑے. حضرت حلیمہ، حضرت حضور علیہ السلام کی خدیجۃ الکبریٰ جنت مالا میں ان کا مزار دیکھیے، سب میرے پاس پرانے ڈاکومنٹ موجود. بڑے بڑے مزار توڑے، حضرت عثمان غنی کا مزار توڑا، اہل بیت اطہار کا مزار توڑا، پورے جنت البقیع میں ٹریکٹر چلا دی اور سارے مزاروں کو مسمار کر دیا. اور آپ کو تعجب ہوگا سن کے کہ گنبد خضرا کو بھی گرانا چاہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کمبت کے صنم اکبر یہ سب سے بڑا بت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت نہیں دی. ہم یہ ساری باتیں بھلا بیٹھے. اب ہم سوچتے وہاں ارے مولانا اتنے لوگ نماز پڑھتے تو نماز کیسے ہوگی؟ کیا نماز میں جمہوریت آ گئی؟ نماز میں بھی جمہوریت آ گئی؟ اگر میں یہ کہوں کہ اچھا یہ بتائیے کہ داڑھی والے زیادہ ہیں یا داڑھی منڈے زیادہ ہیں، کیا جواب دیں گے آپ؟ کچھ تو بولیں بھائی. داڑھی منڈے زیادہ ہیں، لہٰذا جمہوریت آ گئی، ہمیں بھی داڑھی رکھنے کی ضرورت. اچھا سچ بولنے والے زیادہ، جھوٹ بولنے والے زیادہ، تو انہیں کو اختیار کر لیا جائے، چونکہ سارے لوگ جب جھوٹ بول رہے ہیں تو چند ہی لوگ سچ بول رہے ہیں، اس میں بھی جمہوریت، لہذا ان کو مان لیا جائے. ایماندار زیادہ ہیں، بےایمان زیادہ، بےایمان زیادہ، جمہوریت تقاضا ہے ان کی بات مان لی جائے. بھائی نماز کے مسائل میں جمہوریت نہیں آئی ابھی تک، سمجھے یہ؟ اور آپ اگر اس کو دیکھنا